جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کرو اور پھر یہ مت سوچنا کہ یہ کیسے ہوگا، کب ہوگا۔ اتنا یاد رکھنا، جو بھی ہوگا اور جب ہوگا بہترین ہوگا۔ وہ تمہاری من پسندیدہ چیز کو تمہارا مقرر بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ سورہ البقرہ۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو سوچتے ہیں کہ ان کے آنسو ضائع چلے گئے، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ سورہ مریم۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں میں دور لگتا ہوں، میں قریب ہی ہوں اور پکارنے والے کی دعا قبول کرتا۔ سورہ البقرہ۔ کیوں فکر کرتے ہو جو رب تمہارے دل اور لبوں پر بار بار ایسی دعا کا خیال لا سکتا ہے، وہ تمہارے نصیب میں بھی تمہاری چاہت لکھنے پر قادر ہے۔ تم جس چیز کو ہر نماز، ہر سجدے، ہر دعا، ہر وقت، ہر پل، ہر رات کو مانگتے رہتے ہو، تو سمجھ لو تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے۔ بس صحیح وقت آنے پر تمہیں وہ چیز عطا ہوگی۔ اگر اللہ کو تمہیں وہ چیز نہ دینا ہوتی تو وہ تمہیں اسے مانگنے کی اتنی توفیق ہی نہیں دیتا۔ جب رب نے تمہیں توفیق دے دی ہے تو تم بس صبر کرو اور اپنے رب پر پورا یقین رکھو۔ اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ وہ ہر کسی کا نصیب بدلنے پر قادر ہے۔ سورہ البقرہ آیات 186 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم سے میرے بندے آ کر میرے بارے میں پوچھتے تو ان کو بتانا کہ میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا۔ ان کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ نیک راستہ پائے۔ اگر ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود پہلے اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ ہم اپنی تو اللہ سے منوانا چاہتے ہیں، پر کیا ہم خود ان کی مانتے ہیں؟ ان کے حکموں پر عمل کرتے ہیں؟ جو چیز اللہ حرام قرار دے دی ہے اسی چیز کو لذت سمجھتے ہیں اور دنیا اسی حرام کو حلال بنانے پر لگی ہے۔ اور اللہ کی رضا میں اس لیے راضی ہو کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اور آپ کا ریلیشن اسٹرانگ ہو جائے۔ جو اللہ کا بن کر چلے گا، اللہ اس کی مدد بنا کسی اسباب کے کریں گے، بنا وسیلے کے کریں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آگ پر پھینک دیا بنا قبروں کے، تب بھی انہیں اللہ پر پختہ یقین تھا کہ نہیں، میرا اللہ مجھے بچائے گا، میری مدد کرے گا۔ اور تب اللہ نے اپنی ایسی مدد بھیجی کہ سب حیران رہ گئے۔ اللہ نے آگ کو ہی حکم دے دیا کہ سلامتی والی بن جا، جس سے ابراہیم علیہ السلام کا ذرہ برابر بھی تکلیف نہ مانتے ہوئے اللہ سے دعا کرے، اللہ کو راضی کرے، بنا کسی وسوسے میں آئے۔ آپ دعائیں کریں پختہ یقین کے ساتھ۔ جب بھی آپ اللہ کو پکارو، جہاں بھی آپ اللہ کو پکارو، جس بھی حالات میں اللہ کو پکارو، ہمیشہ وہ جواب دیں گے۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا
اور ان کو جواب دیا جیسے زکریا علیہ السلام نے عمر کے آخری حصے میں ان کی دعا کا جواب دیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے 2 حصے کر کے ان کی دعا کا جواب دیا، ویسے ہی اللہ آپ کا فی دعا قبول کرے گا۔ بے شک بس کبھی آزما کر دے گا تو کبھی بنا آزمائے دے گا، کبھی جلدی دے گا تو کبھی تھوڑی تاخیر کرنے کے بعد دے گا، کبھی مگر دعاؤں کا جواب ضرور اللہ دے گا۔ تو ہمیں بھی اللہ سے اپنے گناہ سے معافی مانگتے ہوئے اس کے سارے حکم کو مانتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس سے دعا کرنی ہے بنا کسی طرح کے وسوسے میں آئے۔ اگر اسباب نہیں بھی دیکھ رہے تو بھی یقین رکھنا ہے کہ ہم یقین رکھنا ہے کہ ہاں اللہ راستے بنائے گا، ضرور بنائے گا، اور ہمیں بھی اللہ سے لازمی راضی رہنا ہے، بے شک دعائیں قبول کرنے والا ہے۔